اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مسلمانوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور نبی کی جو ازواج ہیں، نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، دنیا کے تمام لوگوں اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں آتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو بتا دیجئے اگر تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ، تمہاری قوم اور تمہارا خاندان اگر تمہاری نظر میں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ ساری چیزیں تمہیں پسند اور عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتربصوا، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسق لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن کریم کی ان آیات سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے، پھر قرآن میں یہ بھی فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے، ایک نمونہ، ایک پریکٹیکل لائف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گزار کر ہمیں بتائی ہے کہ ہم نے ایسے زندگی گزارنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا، کوئی خاص اس کا ایک پرپس تھا، کوئی اس کا خاص آبجیکٹو تھا، کوئی ہدف تھا کہ یہ مقاصد حاصل ہونے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آ کر انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور صرف پہنچائیں نہیں بلکہ عملی طور پر پریکٹیکلی کر کے دنیا کو دکھائیں کہ اس طریقے سے ان ساری ہدایات پر، ان ساری تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کر کے دکھایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، تو حضور کی ساری زندگی اس امت کے لیے کڑنے میں، اس امت کی فکر میں، اس امت کے غم میں گزر گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے میرے پیغمبر، کیا آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، آپ اتنی ان لوگوں کی فکر کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز عمل ہوگا کہ آپ جب ساری انسانیت نفسی نفسی پکار رہی ہوگی، ہر انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، ہر انسان، قرآن میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ انسان اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنی بیوی سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایسے موقع پر بھی ایک شخصیت، ایک ذات، ایک ہستی ہوگی جو امتی امتی کی صدا لگا رہی ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو ایک ایسی دعا عطا فرماتے ہیں جو مستجاب ہوتی ہے، جو قبول ہوتی ہے۔ ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، حضور نے فرمایا میں نے وہ دعا محفوظ کر کے اپنی امت کے لیے رکھی ہے، اور قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے طور پہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شفاعت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اور اپنی امت کی جو شفاعت فرمائیں گے۔ اور پھر ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بہت خوش تھے، آپ کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ آپ بڑے خوش ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا دی۔ حضرت عائشہ سے جب دعا دی، آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر، کہ یا اللہ عائشہ کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضرت عائشہ، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی کی وجہ سے جھوم کر ایک طرح سے بے ہوشی کی کیفیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں گر پڑی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے اتنی عظیم دعا دی ہے، اتنی بڑی دعا دی ہے، آپ کی مبارک زبان سے اگر میرے لیے یہ دعا نکل جائے، اس سے بڑی اور سعادت اور اس سے بڑی اور مجھے کیا بات چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنے ہر امتی کے لیے ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہوں، جو شخصیت، جو ذات، جو ہستی اپنی فکر کے بجائے اپنے گھر والوں کی فکر سے زیادہ جس کو امت کی فکر ہو، جس کو اپنے آنے والی امت کی اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز ہیں ان کی فکر ہو،
آج ایک مسلمان اگر اس پر غور کرے، یہ تو انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی احسان کرے، آپ کے لیے اگر کوئی آدمی، کوئی شخص اتنا کڑھے، اتنا اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالے، اتنا اپنے آپ کو پریشان کرے، تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ کم از کم ہم ان کے اس احسان کا بدلہ تو دینے کی کوشش کریں۔ احسان کا بدلہ کون دے سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ دینے کا تو کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کم از کم انسان یہ کوشش تو کر لے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، جو آپ کی سنتیں ہیں، ہم ان کو تو فالو کریں تاکہ ہم ایک حقیقی عاشق بن کر دنیا کو دکھا سکیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں، یہ آپ کا طریقہ ہے، یہ آپ کا چال چلن ہے، یہ آپ کے کاروبار کا طریقہ ہے، یہ آپ کی سیاست کا طریقہ ہے، یہ آپ کے بزنس کا طریقہ ہے، اور اس طریقے سے ایک مسلمان زندگی گزارتا ہے۔ یقیناً اس کی ایسی برکات ہوں گی، دنیا نے دیکھا ہے، دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جن مسلمانوں نے حضور کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے، اللہ نے ان کو کیسی فتوحات دی ہیں، اللہ نے ان کو کیسی کامیابیاں دی ہیں، اللہ نے ان کو کتنی سعادتوں اور برکتوں اور رفعتوں سے نوازا ہے۔ دنیا اس کی شاہد ہے، دنیا کی تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں اور واقعتاً ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے عشق ہے، ہمیں حضور سے محبت ہے، تو ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ اس کو تو اپنے محبوب کی گلی سے گزرنے والے کتے سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے، وہ تو وہاں کے در و دیوار کو بھی چومتا ہے، وہاں کی اس گلی سے گزرنے والے کتے کو بھی چومتا ہے، وہ اس لیے چومتا ہے کہ اس کتے پر یا اس دیوار پر میرے محبوب کی نظر پڑی ہوگی۔ تو اگر دنیا میں کوئی عشق مجازی کرنے والا اپنے محبوب کا اتنا فرما بردار ہو سکتا ہے، اتنا ٹوٹ کر محبت کر سکتا ہے، تو ہم اس ذات سے جس نے ہماری اپنی ساری زندگی ایسی بابرکت، ایسی قیمتی زندگی ساری ہماری فکر میں گزار دی، ہم اگر اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس سے ہماری دنیا اور آخرت بھی سنور سکتی ہے، بلکہ سنور جائے گی یقیناً، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت کے تقاضوں پر عمل کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی اور آپ کا سچا پیروکار بننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔